معزز حاضرین کرام، ناظرین اعظام، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، پچھلے 2 ہفتوں سے جس عنوان پر اور جس ٹاپک پر بات ہو رہی ہے وہ ٹاپک ہے ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں۔ ہمارا یہ ملک جس کو کیا ہے آزاد ہندوستان کہا جاتا ہے، آزاد بھارت کہا جاتا ہے، اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے مسلمانوں نے بڑی عظیم قربانیاں دی ہیں، لیکن آج بڑا ہی افسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی ان قربانیوں والی تاریخ کو فراموش کر دیا گیا، بھلا دیا گیا، تاریخ سے ان کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہماری جو نئی جنریشن ہے اور ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ کیا ہے اس تاریخ سے ناواقف ہے۔ تو یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی، اپنے اکابرین کی، اپنے بزرگوں کی تاریخ کو یاد رکھیں تاکہ ہمیں اس تاریخ سے سیکھنے کو کچھ ملے۔ تو دیکھیے پچھلے 2 ہفتوں میں نے یہاں تک تاریخ بیان کر دی تھی کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اب ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد 1803 میں 10 مئی 1803 میں دہلی کی سرزمین پر انگریزوں کی فوجیں داخل ہوتی ہیں، اور انہوں نے اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کو انہوں نے سیٹ پر بٹھائے رکھا اور یہ طے کیا کہ تم حکم ہمارا مانو گے تو ہم تمہاری حکومت کو باقی رکھیں گے۔ یعنی پردے کے پیچھے سے انگریز حکومت کر رہے تھے اور فرنٹ لائن پر مغل بادشاہ تھا، تو اس طریقے سے انہوں نے حکومت کو کنٹرول کیا۔ اور اس میں انگریزوں کی حکمت یہ تھی کیونکہ مغلیہ سلطنت نے ہندوستان کو عدل و انصاف دیا، ہندوستان کو خوبصورتی دی، ہندوستان کو ترقی دی، تو اس وجہ سے یہاں کی جو رعایا تھی، یہاں کے جو لوگ تھے، چاہے وہ ہندو ہوں چاہے مسلمان ہوں، مغلیہ سلطنت سے محبت کرتے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنی حکومت کے اعلان سے کیا ہے دستبرداری کری اور صرف پیچھے سے ہی حکومت کرنے میں انہوں نے عافیت سمجھی۔ خیر، جب یہ ماجرا نظر آیا تو دہلی کی سرزمین کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، آج میں بہت شارٹ میں تاریخ بیان کروں گا کیونکہ اس ٹاپک کو یہ کمپلیٹ کرنا ہے۔ دہلی کی سرزمین کے ایک بہت بڑے عالم ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے پنتھ ہاسپٹل کے پیچھے مدرسہ رحیمیہ مہدیان ہے، وہاں پر باقاعدہ مہدیان قبرستان کے نام سے قبرستان ہے، وہیں پر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی قبر بھی ہے، اور ان کے والد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی بھی قبر ہے۔ تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی تاریخ کے وہ عظیم کیا ہیں عالم دین ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا فتوی جہاد اگر نہ ہوتا تو ہندوستان آزاد نہیں ہوتا، کیونکہ آزادی کی تحریک کا ایک دور تو وہ ہے جو سراج الدولہ سے شروع ہو کر اور ٹیپو سلطان پر ختم ہوتا ہے، دوسرا دور آزادی کا جو شروع ہوتا ہے وہ شاہ عبدالعزیز کے فتوے کے نتیجے میں شروع ہوتا ہے، اور وہی شاہ عبدالعزیز کا جو فتویٰ تھا جس کے نتیجے میں آزادی کی تحریکیں چلیں، اسی آزادی کی تحریک کے نتیجے میں 1947 میں جا کر ہمارا یہ ملک آزاد ہوتا ہے۔ یعنی شاہ عبدالعزیز کا یہ فتویٰ بنیاد ہے ہندوستان کی آزادی کے لیے۔ اسی فتوے کو بنیاد بنا کر جتنے بھی علماء میدان میں آئے ہیں، جتنے لوگ بھی میدان میں آئے ہیں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا ہے، انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی ہے، ان تمام لوگوں نے، ان تمام علماء نے، ان تمام تحریکوں نے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کو اپنے لیے بنیاد بنایا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فتویٰ دیتے ہیں کہ اے ہندوستان کے تمام باشندوں، خصوصاً مسلمانوں، تمہارے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے کیونکہ تم سے حکومت چھین لی گئی ہے، اور بظاہر مغلیہ سلطنت کا آخری تاجدار بیٹھا ہوا ہے، لیکن تمام قانون، پورا نظام کیا ہے انگریزوں کے ہاتھ میں ہے، اور اب تمہارے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ شاہ صاحب کے اس فتوے کا نتیجہ یہ ہوا کہ شاہ صاحب کے جو شاگرد خاص ہیں حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہندوستان کی تاریخ کے عظیم پیر ہیں، عظیم بزرگ ہیں،
جن کو اللہ رب العزت نے بڑے ہی علم سے نوازا تھا اور بڑے ہی صلاحیتوں سے نوازا تھا. ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ان سے مرید ہوئے, لاکھوں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر توبہ کری. اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت ان کو عطا کی تھی. شاہ عبد العزیز کے فتوے کے نتیجے میں 1808 میں شاہ صاحب نے اپنے شاگرد سید احمد شہید کو ایک فوج جوائن کرائی. وہ فوج کس کی تھی؟ مہاراجہ جسونت راؤ اور نواب امیر خان, ان دونوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف ایک متحدہ محاذ تیار کیا تھا انگریزوں سے جنگ کرنے کے لیے. تو شاہ صاحب نے اپنے شاگرد کو ان کی فوج میں بھرتی ہونے کو کہا کہ تم ان کی فوج میں بھرتی ہو جاؤ اور انگریزوں سے مقابلہ کرو. 7 سال تک سید احمد شہید ان کی فوج میں بھرتی رہے, لیکن جب یہ دیکھا نواب امیر خان اور مہاراجہ جسونت راؤ انگریزوں سے کیا ہے سانٹھ گانٹھ کر رہے ہیں, انگریزوں سے مصالحت کر رہے ہیں اور انگریزوں کے خلاف اب جنگ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں, تو شاہ صاحب نے اس فوج سے کیا ہے دستبرداری کر دی اور فوج سے الگ ہو کر چلے آئے. اس کے بعد شاہ صاحب نے باقاعدہ ارادہ بنایا کہ اب ہم خود اپنی فوج تیار کر کے انگریزوں کے خلاف محاذ کھولیں گے اور انگریزوں کے خلاف ہم جہاد کی تیاری کریں گے. شاہ صاحب نے اس کے لیے پہلے کیا ہے پورے ہندوستان میں کئی سارے دورے کیے انہوں نے, کیونکہ جب تک لوگ دین پر نہیں آئیں گے, نماز کے پابند نہیں ہوں گے تو جہاد کیسے کریں گے؟ جو انسان اتنا نہیں کر سکتا کہ فجر کی نماز پڑھ لے تو جہاد کیسے کرے گا؟ جو انسان اپنے نفس سے جہاد نہیں کر سکتا ہے تو میدان میں جا کر اپنی جان کیسے دے گا؟ تو شاہ صاحب نے پہلے ایک دورہ کیا آپ کے دہلی سے لے کر اور اس علاقے میں آپ کے غازی آباد اور میرٹھ اور سہارنپور اور دیوبند, اس پورے علاقے کا دورہ کیا. ہزاروں لوگ آپ سے جڑے, ہزاروں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کری, ہزاروں لوگوں نے توبہ کی, گناہوں سے توبہ کی اور وہ لوگ دین پر آ گئے. پھر اس کے بعد آپ نے ایک دورہ کیا اس علاقے کا, مراد آباد, شاہجہاں پور اور اسی پٹی پر ہوتے ہوئے اپنے, کیونکہ وہ رائے بریلی کے تھے. رائے بریلی جو ہے یہ لکھنؤ سے آگے ایک جگہ ہے, ایک تو بریلی یہ ہے جو مراد آباد کے پاس ہے اور ایک رائے بریلی ہے جو لکھنؤ سے آگے ہے. تو وہاں تقیہ شاہ علم اللہ ایک جگہ کا نام ہے, وہاں کے سید احمد شہید رائے بریلوی تھے. تو غرض یہ ہے کہ سید احمد شہید رائے بریلوی نے پورے ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں کا دورہ کیا اور ہزاروں لوگوں کو کیا گناہوں سے تائب بنا کر, گناہوں سے توبہ کروا کر ان کو صحیح راستے پر لگایا. اور موقع کی مناسبت سے وہ لوگوں کو جہاد کی ترغیب بھی دیتے تھے, کیونکہ اگر ڈائریکٹلی وہ عالم جہاد بلند کرتے تو انگریز فوراً ان پر پابندی لگا کے ان کو جیل میں ڈال دیتے. بظاہر انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں, لیکن لوگوں کی اصلاح کے ساتھ ساتھ ان کو جہاد کی ترغیب بھی دیتے تھے اور خود سید صاحب کیا ہیں ہتھیار اور پسٹل لگاتے تھے. آج کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی امام صاحب جیب میں پسٹل رکھ سکتے ہیں؟ کہ امام صاحب بدماش ہو گئے, یہ کہیں گے. ہتھیار رکھنا سنت ہے. سید احمد شہید اتنا بڑا پیر کہ 70 لاکھ لوگ ان کے مرید تھے. کتنے؟ ہندوستان کی تاریخ میں اتنا بڑا پیر نہیں گزرا ہے. 70 لاکھ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر کیا ہے توبہ کری تھی اور کیا ہے ہتھیار لگاتے تھے. وہ مقصد کیا تھا؟ ان کے مرید بھی دیکھ کر ہتھیار لگائیں. آج تو مولویوں کا مطلب یہ ہے کہ بڑا سا جبہ قبہ ہو, بڑی سی پگڑی ہو اور حضرت جی بس کمرے میں بیٹھے رہتے ہوں بہو بن کر, رومال ڈال کر, بالکل باہر نہ نکلتے ہوں, اس کو کہیں بڑے بڑے اللہ والے ہیں. اگر کوئی متحرک اور فعال لیتا ہو, بھاگ دوڑ کرتا ہو قوم کی رہنمائی کے لیے, تو کہیں گے یار یہ تو دنیا دار آدمی ہے, یہ تو دنیا دار مولوی ہے. یعنی اس کو اللہ والا سمجھتے ہیں, بالکل کمرے میں بیٹھ جائے جبہ قبہ ڈال کر اور کوئی اس طرح رومال ڈال کر, اور کیا ہے کہیں گے بہت بہت اللہ والا آدمی, بالکل باہر نہیں نکلتا ہے. ڈیفینیشن بدل گئی, مطلب لوگوں کی تھوٹ بدل گئی. ارے مولوی اور عالم وہ ہے جو قوم کی رہنمائی کرے, ہر محاذ پر قوم کے لیے آگے کھڑا رہے اور اس کے پیچھے قوم کے نوجوان کھڑے ہوں, وہ مولوی ہے, وہ امام ہے, وہ قائد ہے, وہ لیڈر ہے. جو کمروں میں بیٹھ جائے, نماز پڑھائے کمرے میں, نماز پڑھائے کمرے میں, نماز پڑھائے کمرے میں, وہ تو ٹھیک ہے غلام ہے, وہ کیا نوکری کر رہا اپنی, اسے تو نوکری سے مطلب ہے. تو بھیا یہ تھے مولوی. حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی نے باقاعدہ ایک فوج تیار کی اور پھر اس کے بعد سید احمد شہید رائے بریلوی نے حج کیا, پیدل حج. آپ کے ساتھ 800 لوگوں نے حج کیا. آپ نے رائے بریلی سے سفر کی شروعات کری اور پیدل آپ کہاں پہنچے؟ کلکتہ پہنچے. کلکتہ سے پھر جہاز کرائے پر لیے اور آپ عرب گئے. 800 لوگوں کا قافلہ. حج کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت ہندوستان کے کچھ علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ اب ہندوستان کے مسلمانوں پر حج فرض نہیں ہے کیونکہ راستے خطرناک ہیں. اس وقت کیا ہے پوری دنیا میں جنگ کا سا ماحول چل رہا تھا. لیکن شاہ صاحب نے یہ دکھانے کے لیے کہ نہیں حج اب بھی فرض ہے, شاہ صاحب نے 800 لوگوں کو پیدل لے کر کیا ہے کلکتہ پہنچے اور پھر وہاں سے آپ نے 11 جہاز کرائے پر لیے اور آپ 3 سال کے بعد, یعنی اس سفر میں 3 سال لگ گئے. 1821 میں آپ گئے تھے, 1824 میں آپ وہاں سے حج سے واپس آئے.
اس کے بعد آپ نے 1826 میں باقاعدہ طریقے سے اپنی فوج تیار کری اور یاغستان کا جو علاقہ ہے یعنی افغانستان کا جو آزاد قبائلی علاقے ہیں، پشاور ہے، چارسدہ ہے، پنجتار ہے اور غزنی ہے، کابل ہے، کندھار ہے، یہ تمام علاقے ٹوٹل مسلم پاپولیشن والے علاقے تھے، اور یہاں کے جو مسلمان تھے بڑے غیور اور غیرت مند پٹھان تھے جو آج بھی اپنی بہادری میں ان کی مثال بالکل یکتا ہیں۔ تو اس علاقے کا انتخاب کیا کہ وہاں پر جا کر ایک فوجی ہیڈ کوارٹر بنا کر انگریزوں سے مقابلہ کریں گے۔ اب انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے لیے بیچ میں ایک کیا ہے ریاست تھی، پنجاب کی ریاست، جس میں کیا ہے راجہ رنجیت سنگھ حکمراں تھا، اور وہ مسلمانوں پر ظلم کرتا تھا، مسلمانوں کی عزتوں کو پامال کرتا تھا، مسجدوں کو نشانہ بناتا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ تو پھر سید احمد شہید نے اس کو خط لکھا کہ تو اس ظلم سے باز آ جا، یا تو ہمارے ساتھ مل کر انگریزوں سے مقابلہ کر، ہمیں حکومت کی چاہت نہیں ہے، ہم حکومت تجھے ہی دے دیں گے، لیکن ہمارے اصلی دشمن انگریز ہیں، تو راستے سے ہٹ جا یا ہمارے ساتھ آ جا۔ لیکن راجہ رنجیت سنگھ انگریزوں کا پٹھو تھا اور اس نے انگریزوں سے سانٹھ گانٹھ کر کے وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہا تھا، کیونکہ انگریز کیا کرتے تھے، ڈائریکٹلی ظلم نہیں کرتے تھے، کسی کو سامنے کسی ہندوستانی کا فیس کرتے تھے اور پیچھے سے وہ کیا ہے مسلمانوں پر حملہ کرتے تھے، ہندوستانیوں پر ظلم کرتے تھے۔ تو سید احمد شہید رائے بریلوی نے کیا ہے ان کے خلاف محاذ آرائی کری اور فوجیں ان کے خلاف تیار کری اور بڑی خطرناک جنگ ہوئی، حتیٰ کہ سید احمد شہید رائے بریلوی کو کامیابی ملی، اور پنجتار، پشاور اور ایک بہت بڑے خطے پر سید احمد شہید رائے بریلوی نے باقاعدہ خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم کر دیا، یعنی ایسی حکومت بنائی جیسی حکومت حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے بنائی تھی اور اللہ کے نبی نے بنائی تھی، بالکل خلافت کا نظام قائم کر دیا۔ کوئی نماز نہیں چھوڑ سکتا ہے، کوئی زنا نہیں کر سکتا ہے، کوئی چوری نہیں کر سکتا ہے، کوئی ڈکیتی نہیں ڈال سکتا ہے، اگر کوئی شراب پیے گا تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، کوئی نماز چھوڑے گا تو اس پر سزا ہوگی، اور باقاعدہ ایک پورا اسلامی نظام قائم کر دیا۔ اب وہاں کے جو لوکل مسلم حکمراں تھے ان کو باتیں کھٹکنے لگیں، کیونکہ اسلامی نظام آئے گا تو جو مفاد پرست لوگ ہیں ان کی حکومتیں خطرے پڑیں گی، جو عیاش لوگ ہیں ان کی عیاشیاں ختم ہوں گی، تو وہاں کے لوکل جو حکمراں تھے، کیونکہ ہندوستان میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنی ہوئی تھی، چھوٹے چھوٹے علاقے پر نوابیت تھی، راجائیت تھی، رجواڑے بنے ہوئے تھے، ان لوگوں نے سید احمد مسلمانوں نے ہی، کیونکہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے ہی چراغ سے، مسلمانوں نے ہی ان کے خلاف بغاوت کری اور سید صاحب کی فوج پر حملے شروع کر دیے، حتیٰ کہ سید صاحب کو ایک موقع پر زہر دیا گیا۔ خیر اس زہر کا اثر ایک ہفتے تک رہا اور سید صاحب ٹھیک ہو گئے، لیکن اب کیا ہے انگریز یہ سمجھ چکے تھے کہ سید صاحب کو روکنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ایک مضبوط فوج تیار کر لی تھی، 1 لاکھ کی فوج سید احمد شہید کے پاس تیار ہو چکی تھی، اور بہت بڑے خطے پر سید احمد شہید رائے بریلوی نے اپنی حکومت قائم کر لی تھی، اور ایک باقاعدہ ایک آزاد حکومت خلافت علی منہاج النبوہ کے طرز پر قائم کر دی تھی، جیسی حکومت ابھی وہاں قائم ہوئی ہے پڑوس میں، اسی طرح کی حکومت، اسلامی نظام، اسلامی سسٹم، قرآن کا نظام، قرآن کا قانون، بالکل کیا ہے وہی دور تازہ ہو گیا تھا جو حضرت عمر اور حضرت ابو بکر اور صحابہ کا دور تھا۔ اب انگریزوں نے ایک سازش رچی، انگریزوں نے دیکھا کہ ان کو کامیابی مل رہی ہے، تو دیکھیے باطل کا پرانا پروپیگنڈا ہے، جب بھی حق کھڑا ہوگا اور حق کے مقابلے میں باطل کیا ہے نہیں ٹک پائے گا، تو کیا کرتا ہے پروپیگنڈے کرتا ہے، کیا کرتا ہے پروپیگنڈے کرتا ہے، جھوٹ پھیلاتا ہے، کہتا ہے جھوٹ کو اتنا عام کرو کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگے۔ تو انہوں نے سید احمد شہید رائے بریلوی کی تحریک کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا کہ وہابی ہیں، یہ لوگ کیا ہیں وہابی ہیں۔ اس وقت میں عرب کے اندر ایک تحریک چلی تھی شیخ عبد الوہاب نجدی، اس کا بھی بڑا ایک پس منظر ہے، ٹائم بڑا قلیل ہوتا ہے کیا بتاؤں، اس کا بھی پس منظر ہے۔ وہابی تحریک جو چلی تھی سعودی عرب کے اندر، تو انہوں نے کیا کیا تھا، کچھ اصلاح میں شدت برتی تھی، اسلام میں شدت برتی تھی، وہ مطلب جو پرانی دور کی نشانیاں تھیں ان کو توڑنا شروع کر دیا، ان کو ہٹانا شروع کر دیا، کیونکہ بدعات رائج ہو رہی تھیں۔ کسی حد تک ان کا کام ٹھیک تھا لیکن شدت پر مبنی تھا، غلو پر مبنی تھا، کیونکہ کوئی انسان اصلاح میں بھی غلو کرے گا تو معاملہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، یہاں تک فیصلہ کر دیا کہ گنبد خضرا کو بھی گرائیں گے، اللہ کے نبی کا جو مزار ہے جو گنبد خضرا اس کو بھی گرائیں گے۔ خیر اس پر پوری دنیا سے مخالفت ہوئی، آخرکار ہندوستان کے بھی علماء گئے، بر صغیر کے بھی علماء گئے، اور ہندوستان کے ایک بڑے عالم علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا، بعد میں وہ پاکستان چلے گئے تھے، دارالعلوم دیوبند کے بڑے عالم تھے، انہوں نے دلائل دیے تو ان کے دلائل کے قائل ہو گئے، پھر انہوں نے اس بات سے کیا ہے وہ پیچھے ہٹ گئے کہ ہم کیا ہیں اس کو نہیں توڑیں گے، گنبد خضرا کو نہیں توڑیں گے، وہ ایک لمبا قصہ ہے۔ تو اب کیونکہ وہابی تحریک کے تعلق سے مسلمانوں میں غصہ تھا، دیکھیے بڑی پوائنٹ کی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، بڑا غصہ تھا، تو انہوں نے سید صاحب کی تحریک کو یہ کہہ کر بدنام کیا مسلمانوں کے درمیان کہ یہ کیا ہے وہابی لوگ ہیں،
یہ وہابی لوگ ہیں. اب کیا تھے جو مسلمان تھے, جو ان کا ساتھ دے رہے تھے, جو ان کو چندہ دے رہے تھے, جو ان کو تعاون دے رہے تھے, جو ان کو سپورٹ دے رہے تھے, وہ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے اور رات ہی میں سید احمد شہید کی فوج پر حملہ کیا گیا. کئی 100 مجاہدین کو مسلمانوں نے خود ہی قتل کر دیا. اور آپ یاد رکھنا, جب بھی کوئی حق والا کھڑا ہوگا نا تو باطل والے کیا کرتے ہیں, اس وقت میں مسلمانوں کی نظر میں جو سب سے زیادہ جو لوگ مبغوض ہوتے ہیں, سب سے زیادہ مسلمان جس سے نفرت کرتے ہیں, اس کے ایجنٹ ہونے کا الزام لگاتے ہیں. یہ ہر دور کی تاریخ رہی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر یہ الزام لگا کہ امام بخاری کیا روافض ہیں, شیعہ ہیں. یہ الزام لگا کیونکہ اس دور میں مسلمان سب سے زیادہ نفرت روافض سے کرتے تھے. جب بھی کوئی حق پرست عالم کھڑا ہوگا, انگریزوں کے دور میں جب بھی علماء کھڑے ہوئے یا تو ان پر یہ الزام لگا کہ یہ انگریزوں کے ایجنٹ ہیں, یا یہ الزام لگا کہ وہابی ہیں. اس دور میں اگر کوئی کھڑا ہوگا مسلمانوں کی لیڈر کے لیے, مسلمانوں کی قیادت کے لیے, اس وقت مسلمانوں کی نظر میں جو دو تحریکیں کھٹکتی ہیں, بی جے پی اور آر ایس. اگر کوئی مسلمانوں کی قیادت کے لیے کھڑا ہوگا تو کیا الزام لگے گا, یہ بی جے پی کا ایجنٹ ہے, آر ایس ایس ایجنٹ ہے. یہ خود وہ لوگ الزام کریٹ کرتے ہیں تاکہ مسلمان اپنی لیڈرشپ کھڑی نہ کر پائیں, مسلمان اپنا قائد نہ کھڑا کر پائیں اور ہماری جوتیاں سیدھی کرتے رہیں. یہ آپ کو پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں, اور تاریخ کے حوالوں سے انشاءاللہ اس پر بھی اگلے ہفتے گفتگو کرتا ہوں کہ باطل تحریکیں مسلمانوں کے خلاف کس طریقے سے پروپیگنڈا کرتی ہیں. تو جب بھی کوئی حق والا کھڑا ہوگا تو اس پر الزام لگے گا, اس پر الزام لگے گا یہ آر ایس ایس کا ایجنٹ ہے, یہ بی جے پی کا ایجنٹ ہے, یہ انگریزوں کا ایجنٹ ہے, یہ فلاں کا ایجنٹ ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ لوگ سمجھ جاتے ہیں حق کیا ہے, باطل کیا ہے. تو خیر سید احمد شہید رائے بریلوی کی تحریک کو انگریزوں نے نقصان کس طریقے سے پہنچایا, مقابلہ نہیں کر سکتے تھے, پروپیگنڈا کیا کہ وہابی تحریک ہے, تو اپنے لوگ ہی خلاف ہو گئے. اور آخرکار نتیجہ یہ ہوا 1826 سے چل کر 1831 میں تحریک کیا ہے ختم ہو گئی, اور راجہ رنجیت سنگھ سے فائنل معرکہ ہوا. اس میں سید احمد شہید بھی شہید ہو گئے, اور ان کے ساتھ میں جو تھے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ, جو شاہ عبدالعزیز کے بھتیجے تھے, وہ بھی شہید ہو گئے. لیکن تحریک میں بچ جانے والے علماء جو بچ گئے تھے وہ پورے ہندوستان میں پھیل گئے. انہوں نے کیا ہے, تحریک تو وقتی طور پر ناکامیاب ہو گئی, اس میں موجود کچھ علماء تھے جنہوں نے طے کیا کہ ہم اس ہند کو اور اس بھارت کو آزاد کرا کر رہیں گے, ہم ہندوستان کو آزاد کرا کر رہیں گے. تو اس طریقے سے انہوں نے پورے ملک میں ایک پلان تیار کیا. پلان وہ سالوں کی محنت تیار ہوتے 1857 کا ایک معرکہ تیار کیا انہوں نے. یہ پلاننگ ہوئی کہ 31 مئی 1857 کو پورے ملک میں ایک ہی ساتھ ہم بغاوت کریں گے, تاکہ جب پورے ملک میں ایک ہی ساتھ بغاوت ہوگی تو انگریز کہاں کہاں بغاوت کو سنبھالیں گے, کہاں کہاں مجاہدین کو سنبھالیں گے, تو انگریز کیا ہتھیار ڈال دیں گے. لیکن وہاں معاملہ یہ ہوا, کچھ نوجوانوں کی طرف سے میرٹھ میں کچھ فوجی تھے کہ جنہوں نے وقت سے پہلے ہی بغاوت کر دی. 9 مئی 1857 کو انہوں نے بغاوت کر دی. اور معاملہ یہ ہوا کہ اس وقت انگریزوں نے مسلمانوں کے اور ہندوؤں کے جذبات مجروح کرنے کے لیے آٹے میں گائے اور سور کی چربی ملا دی. اسی طریقے سے جو کارتوس فوجیوں کو دیے جاتے تھے اس میں گائے کی اور سور کی چربی ملائی جاتی تھی, اور فوج میں مسلمان بھی تھے, ہندو بھی تھے. تو وہاں میرٹھ کے اندر ان 90 فوجیوں سے کہا گیا کہ تم کارتوس کیا اپنی کیا ہے منہ سے کھولو. تو وہاں کے فوجیوں نے, جس میں مسلمان تھے, جو ہندو تھے, 90 فوجی تھے, جس میں 5 فوجیوں نے تو ان کی بات کو مان لیا. 85 فوجیوں نے بغاوت کر دی, جس میں 49 مسلمان تھے اور 36 کیا ہے غیر مسلم تھے. انہوں نے منع کر دیا کہ ہم کیا ہیں کارتوس کو اپنے منہ سے نہیں کھولیں گے, کیونکہ اس سے ہمارے ایمان کے جانے کا خطرہ ہے. کیونکہ ان کے وہاں گائے کیا ہے مقدس ہے, اور ہمارے وہاں سور کیا ہے ناپاک ہے, ہمارا سور کیا ہے ناپاک ہے. تو اس طریقے سے وہاں پر پھر ان فوجیوں نے بغاوت کر دی, اور بغاوت کرتے ہوئے وہ دہلی کی انہوں نے انگریزوں کو قتل کیا اور انگریزوں کو تہہ تیگ کر کے دلی میں داخل ہو گئے. دلی میں جب داخل ہوئے تو بادشاہ وقت کے سامنے وہ آئے اور بادشاہ سے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں انگریزوں کے خلاف ایک بڑی تحریک چلائی جائے. بادشاہ نے معذرت کر لی. بادشاہ نے کہا بھائی میں بادشاہ کا ہوں, میں تو فقیر ہوں, کیونکہ 100 سال پہلے ہی ہمارے خاندان سے بادشاہ جا چکی ہے, میں تو کیا ایک فقیر آدمی ہوں, میں کیا. لیکن بادشاہ کو انہوں نے بہت زیادہ پریشرائز کیا, تو پھر بادشاہ تیار ہو گئے ان کی قیادت کے لیے. اور 4 مہینے تک انگریزوں سے کیا ہے زبردست مقابلہ رہا. لیکن دلی ایک چھوٹا سا شہر تھا, فصیل بند شہر تھا, چاروں طرف سے انگریزوں نے اس کو گھیر لیا. اب اگر کسی کے مکان کو چاروں طرف سے پولیس گھیر لے یا فوج گھیر لے, کیا آپ کہاں تک مقابلہ کریں گے. 4 مہینے تک مقابلہ کیا. آخرکار کیا ہوا, ہندوستان کے جو بادشاہ تھے اور بہادر شاہ ظفر تھے, انگریزوں نے کیا ہے آگے قدم بڑھایا اور لال قلعے پر قبضہ کر لیا, اور بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کو قتل کر دیا. بہادر شاہ ظفر کو قید کر کے رنگون برما بھیج دیا. یہاں پر آزادی کی لڑائی ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس میں سے جو بچ جانے والے لوگ تھے, پوری دلی کے اندر اتنا تہلکہ مچایا اور اتنے قتل عام کیا کہ ایک غیر مسلم رائٹر ہے, اس نے کتاب لکھی ہے مسلم مجاہدین کے نام سے. صفحہ نمبر 240 پہ لکھتا ہے کہ 5 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا انگریزوں نے. کتنے؟ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ ایک غیر مسلم رائٹر کہہ رہا, مسلم مجاہدین کے نام سے اس نے کتاب لکھی ہے. اس کے رائٹر کا نام ہے میو رام گپت.
صفحہ نمبر 240 پر لکھتا ہے کہ 5 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا 1857 کی جنگ آزادی میں، اور کئی ہزار 50,000 علماء کو قتل کیا گیا۔ اتنے دردناک طریقے سے پورے دہلی سے لے کر اور خیبر تک اور پشاور تک کوئی بھی درخت، کوئی بھی پیڑ ایسا نہیں تھا کہ جس پر کسی عالم کی گردن نہ ٹنگی ہو، کسی عالم کی لاش نہ ٹنگی ہو۔ اور ایک ایڈورڈ ٹامسن یہ لکھتا ہے اپنی یادداشت میں، تصویر کا دوسرا رخ کتاب کا نام ہے، اس میں لکھتا ہے کہ میں دہلی میں اپنے لوگوں کے پاس گیا، وہ اپنی یادداشت میں اپنا آنکھوں دیکھا حال لکھتا ہے کہ بہت زبردست آگ دہکائی ہوئی ہے انگریزوں نے، بہت زبردست آگ دہکائی ہوئی ہے، اور 40 مولویوں کو لایا جاتا ہے، 40 علماء کو لایا جاتا ہے، اور ان سے صرف انگریز یہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم ہمارے خلاف بغاوت میں حصہ لے رہے تھے یا نہیں لے رہے تھے، کل تم ہماری بغاوت میں کھڑے ہو گئے نہیں کھڑے ہو گئے؟ وہ کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے ان میں سے ایک بھی عالم ایسا نہیں تھا جو یہ کہتا کہ ہاں ہم تمہارے خلاف بغاوت نہیں کریں گے، بلکہ وہ عالم کہتے کہ ہم تمہارے باغی ہیں، باغی تھے، باغی رہیں گے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کو ننگا کیا جاتا اور جلتے ہوئے تندور پر لٹا دیا جاتا، منٹوں سیکنڈوں میں ان کو جلا کر راکھ کر دیا جاتا۔ پھر 40 اور علماء کو لایا جاتا، ان کے کپڑے اتارے جاتے۔ انگریز ان سے ایک ہی سوال کرتا تھا، بتاؤ تم ہمارے خلاف کھڑے ہو یا نہیں کھڑے ہو، تم ہم سے بغاوت کرو گے نہیں کرو گے؟ ایک بھی عالم ایسا نہیں تھا۔ وہ کہتا مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے ان میں سے ایک بھی عالم نہ تو ان کے سامنے گڑگڑاتا ہے، نہ روتا ہے، نہ معافی مانگتا ہے، اور نہ یہ کہتا ہے کہ ہم تمہارے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کو کیا ہے جلتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر بھون دیا جاتا ہے، لیکن وہ عالم انگریزوں کے خلاف کیا ہے گھٹنے نہیں ٹیکتا ہے۔ اس طرح کی قربانی علماء کرام نے دی۔ آج کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، جماعت کے کام سے دین زندہ ہوا ہے، جماعت نہ ہوتی تو تم مندر میں گھنٹے بجا رہے ہو۔ تو مجھے یوٹیوب پہ کمنٹ کر رہے ہیں لوگ کہ جماعت کا کام نہ ہوتا تو عالم نہ، ارے یہ علماء نہ ہوتے تو تم کچھ بھی نہ ہوتے، یہ علماء نہ ہوتے تو جماعت کا کام بھی نہ ہوتا۔ جماعت کا کام تو 1926 میں شروع ہوا ہے، مدارس کی دین ہے، علماء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ یہ دین زندہ ہے۔ تمہارے ذہنوں میں کیا ہے گوبر بھر چکا ہے کہ تم علماء کے مخالف ہو گئے ہو، مدرسوں کے مخالف ہو گئے ہو۔ اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ علماء کی قدر کیا ہے تم ان کے تلوے چاٹو گے، لیکن تم خود عالم بنے ہوئے ہو، تم خود اپنے آپ کو مفتی بنے ہوئے ہو۔ آج اس طرح کے کمنٹس کر رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں مولویوں کو، علماء کو۔ یہ دیندار کہلانے والا طبقہ اپنے آپ کو گمراہ ہو گیا ہے، طبقہ گمراہ ہو گیا طبقہ، یہ علماء کا باغی ہو گیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دین پھیلایا۔ اگر علماء کی سرپرستی آج ختم ہو جائے گی تم بالکل ختم ہو جاؤ گے، تمہارا وجود ختم ہو جائے گا۔ اگر یہ مولوی نہ ہوتے، یہ علماء نہ ہوتے، یہ مدرسے نہ ہوتے، خدا کی قسم ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کو وجود نہیں ہوتا، کیونکہ انگریزوں نے پوری تیاری کر لی تھی اس ہندوستان کو عیسائی اسٹیٹ بنانے کی تیاری کر لی تھی۔ پورے ملک میں عیسائیت کی تبلیغ کے لیے ہزاروں پادریوں کو اتار دیا تھا۔ آپ قربان جائیے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر، جب انہوں نے اس خطرے کو محسوس کیا، 57 کی آزادی ناکامیاب ہو گئی، علماء قتل کر دیے گئے، علماء ناپید ہو گئے، پورے ہندوستان میں کئی 100 کلومیٹر تو علماء نہیں ملتے تھے۔ تو علماء نے مشورہ کیا، بھائی کیا ہوگا، تو دین ختم ہو جائے گا۔ تو پھر علماء نے، جس وقت ہندوستان میں انگریز آئے تھے، اس دہلی کی سرزمین پر 1000 مدرسے تھے۔ کتنے؟ 1000۔ اور 1857 کی بغاوت کے بعد میں انگریزوں نے ایک کمیشن بنایا، ایک کمیٹی بنائی، اس کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر ولیم کو بنایا، اور یہ کہا کہ جاؤ پورے ہندوستان کا سروے کرو اور یہ جانچ کرو کہ ہمارے خلاف بار بار بغاوتیں کیوں ہو رہی ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن پر ہم قابو پا لیں گے اور ہندوستان پر اپنی حکومت کو مضبوط کر رہیں گے۔ تو ڈاکٹر ولیم نے کئی سال سروے کیا اور اس نے ایک رپورٹ سونپی انگریز جنرل کو اور وائسرائے برطانیہ کو۔ یہ کہا کہ 4 چیزوں پر عمل کر لو تو ہندوستان پہ تم اپنی حکومت قائم رکھ سکتے ہو۔ اگر تم نے ان 4 چیزوں پر عمل نہیں کیا تو ایک وقت آئے گا ہندوستان سے تم کو بھاگنا پڑے گا، تمہیں اپنی حکومت ختم کرنی پڑے گی۔ وہ 4 چیزیں کیا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ان مولویوں کو ختم کر دو۔ جب تک یہ مولوی زندہ ہیں لوگوں کو ابھارتے رہیں گے، دین کی صحیح بات بتاتے رہیں گے، جہاد بتاتے رہیں گے، جنگ و جدال کے لیے تیار کرتے رہیں گے، اس وقت تک کیا ہے تو اس پر عمل یہ کیا، کئی ہزار علماء کو قتل کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن ختم کر دو، قرآن کی زندگیوں سے ختم کر دو۔ قرآن کے کئی لاکھ نسخے انگریزوں نے جلائے، کئی لاکھ نسخے۔ تیسرا یہ ہے کہ مدرسوں کو ختم کر دو۔ کیا کہا؟ مدرسوں کو ختم کر دو، علماء ختم کر دو، جہاد ختم کر دو،
قرآن ختم کر دو، مدرسوں کو ختم کر دو، ان 4 چیزوں پر عمل کر لو، ہندوستان میں اپنی حکومت بنا لو گے۔ اور اگر تم نے ان 4 چیزوں کو ختم نہیں کیا تو تم اپنی حکومت کو مضبوط نہیں رکھ سکتے ہو، ایک دن آئے گا تمہیں ہندوستان سے بھاگنا پڑے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان میں جتنے بھی مدرسے تھے سب پر انگریزوں نے بلڈوزر چلا دیا، استبل بنا دیا اور ان پر تالے لگوا دیے۔ پورے ہندوستان میں ایک بھی مدرسہ ایسا نہیں چھوڑا جس کو انگریزوں نے کھلا چھوڑا ہو۔ علماء کو قتل کیا جانے لگا، اور جہاد کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے نئے نئے فتنے پیدا کیے۔ انہوں نے کیا ہے، مرزا غلام قادیانی کو پیدا کیا، نبی بنا کر کھڑا کر دیا، اور اس نے یہ فتویٰ، اس نے کیا ہے اپنے نبوت کا دعویٰ کیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی، یہ جو قادیانی فرقہ ہے، جو احمدی فرقہ ہے، اس نے یہ کہا کہ اب جہاد ختم ہو چکا ہے، کیا ہے جہاد نہیں ہونے والا ہے، اب جہاد نہیں ہونے والا ہے۔ یہ مرزا غلام قادیانی کیا، اور احمد رضا کو مجدد بنا کر کھڑا کیا۔ اس نے کہا اعلام الاعلام بان ہندوستان دار الاسلام، کہ ہندوستان دار الاسلام ہے، انگریزوں کے خلاف کوئی بھی جہاد نہ کرے۔ یہ احمد رضا نے فتویٰ دیا، ایک کو مجدد بنایا، ایک کو نبی بنا دیا۔ اس طریقے سے انہوں نے، اور پھر مدارس پر، لیکن علماء پر قربان جائیے، علماء نے روکھی سوکھی کھا کر لوگوں کے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، کئی علماء نے مشورہ کیا اور دیوبند کی سرزمین پر ایک چھوٹے سے ادارے کی بنیاد ڈالی، اور اس میں کیا ہے باقاعدہ مدرسے کا نظام چلایا، اور پھر دارالعلوم دیوبند نے پورے ہندوستان میں اپنی شاخیں پھیلا دی اور مدارس کا جال بچھا دیا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ گھر گھر جاتے، وہاں کو گھر گھر جاتے، 1-1 روپے، 54 58 چندہ کر کے لاتے اور بچوں کو پڑھاتے۔ کیوں؟ انگریزوں نے ایک تحریک چلائی تھی، فری تعلیم فری کتابیں، اور تعلیم اور کتاب کے ذریعے سے ان کے دین کو ختم کرنا مقصود تھا۔ تو علماء نے اس کے مقابلے پر مدرسوں کی، کیونکہ اس سے پہلے مدرسوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا، لوگ اپنا کھا کر پڑھتے تھے، اپنا کھا کر پڑھتے تھے۔ علماء نے تحریک چلائی، فری تعلیم فری کتابیں فری کھانا فری رہنا۔ اس کے مقابلے پر یہ مدرسوں کی تحریک چلی تھی، اور مسلمانوں کے گھر گھر گئے، کڑوی کسیلی باتیں سنی ان مولویوں نے، اور کنڈی کھٹکھٹائی، 1-1 روپے 2-2 روپے چندہ لے کر ان بچوں کو پڑھایا، اور آج یہ دین زندہ کیا۔ اگر ہندوستان کی سرزمین پر ہے مسلمانوں، یہ مساجد موجود ہیں، یہ مکاتب موجود ہیں، تمہارے چہروں پر داڑیاں ہیں، تو خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، منبر رسول پر بیٹھا ہوں، اگر دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا، یہ علماء نہ ہوتے، اور علماء مدرسوں کا جال نہ بچھاتے، تو آج تم مسلمان نہیں ہوتے۔ اور تم کہتے ہو جماعت سے دین پھیلا ہے، جماعت والوں نے دین پھیلایا ہے۔ ارے جماعت والے خود مدرسے کی دین ہے۔ مولانا الیاس کہاں پڑھ کر آئے تھے؟ مدرسوں کی مخالفت کرتے ہو، علماء کی مخالفت کرتے ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں، غیرت آنی چاہیے، چلو پر پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ مولوی الیاس کہاں سے پڑھ کر آئے تھے؟ دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر آئے تھے، دارالعلوم دیوبند نے ان کو پڑھایا تھا، اور اگر علماء سرپرستی نہ کرتے یہ جماعت کا کام اسی وقت ختم ہو جاتا۔ اور جو تمہارے حالات ہیں میں بتا دے رہا ہوں، جس طریقے سے تم علماء کی بغاوت کر رہے ہو، لکھ لینا، ایک فقیر کی بات لکھ لینا، جو تمہارے حالات ہیں، تمہارا وجود ختم ہونے والا ہے، تمہارا وجود ختم ہونے والا ہے۔ تم جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو، جس طریقے سے دین کا تم بیڑا غرق کر رہے ہو، جس طریقے سے دین میں نئی نئی باتیں پیدا کر رہے ہو، اور علماء کی توہین کر رہے ہو، علماء کی بے عزتیاں کر رہے ہو، تمہارا وجود ختم ہونے والا ہے۔ امام صاحب السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ بڑے پیار سے ملیں گے، ایسے منافق بن کر، اور پیچھے جا کر برائی کریں گے۔ یہ اخلاق ہیں۔ میں بالکل غلط نہیں کر رہا ہوں، 10 سالہ تجربہ میرا۔ امام صاحب السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ اور علماء ہمارے سر کے تاج ہوتے ہیں، علماء ہمارے ہی ہوتے ہیں، بس زبانی جمع خرچے، زبانی جمع خرچے۔ یہ سوچتے ہیں مولوی بیوقوف ہیں۔ ارے مولویوں نے کتابیں پڑھی ہیں، بیوقوف نہیں مولوی۔ مولوی دیکھتے ہی بتا دیتے ہیں کہ انسان کیا ہے، بیوقوف نہیں ہوتے مولوی۔ یہ الگ بات ہے کوئی امام تمہیں کچھ نہ کہے، کوئی مولوی تمہیں کچھ نہ کہے، سب مولوی تمہاری حرکت جانتے ہیں تم کیا کر رہے ہو۔ یہ الگ بات ہے اپنی سیٹ کو بچانے کے لیے، تمہارے شر سے بچنے کے لیے تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا ہے، یہ مت سمجھو تم حق پر چل رہے ہو۔ وہ تمہاری گمراہی پر تمہیں نہیں ٹوک رہا ہے، صرف یہ سمجھنے کے لیے کہ پتہ نہیں کیا فتنہ برپا کریں گے۔ تو اس لیے میرے دوستو، علماء کی قربانیوں کو یاد رکھو، اور اگر تم گمراہیوں سے بچنا چاہتے ہو تو علماء حق کے دامن کو تھام لو، علماء حق کے دامن کو تھام لو، قرآن کے، حدیث کے، شریعت کے دامن کو تھام لو، جاہلوں کے دامن کو مت تھامو۔ اللہ رب العزت ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔